ایک طبقہ ایسا گزرا ہے جسے نیچری کہتے ہیں، جسے ملحدین کہتے ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، جو معجزات کے منکر ہیں، جو معجزات کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معجزات انبیاء یہ ثابت نہیں ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معجزہ فطرت میں، نیچر میں تبدیلی کا نام ہے، اور نیچر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں آگ کا کام ہے جلانا، آگ کی نیچر اور فطرت ہے جلانا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ جلائے نا۔ وہ کہتے ہیں نیچر یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا کسی کے اشارہ کرنے سے، جبکہ معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ خلاف عادت اللہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ایسا کام کر دیتے ہیں جو نیچر کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اس کے ظہور پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ کرتا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے اللہ کا نبی ہے۔ سر سید احمد خان جو ہمارے 80 اداروں میں بڑا نام شمار ہوتا ہے، وہ اسی نیچری فکر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا ہے کہ آپ معراج کی رات تھوڑے سے وقت میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک گئے، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا پہ گئے، اللہ کا دیدار کیا، پھر واپس آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ معجزہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں بیان ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر پیغمبر رات کے وقت تھوڑے ہی وقت میں بیت اللہ سے مسجد اقصی جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، 7 آسمانوں کو کراس کر کے سدرۃ المنتہا کو عبور کر کے اللہ کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ عادت کے خلاف ہے کہ آسمان کیسے پھٹے گا، آسمان کے اندر راستے کیسے بنیں گے، تھوڑے سے وقت میں عقل نہیں مانتی ہے ایک آدمی اتنا لمبا سفر کر لے۔ اسی وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے واقعہ معراج 15واں پارے کی پہلی آیت، وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس میں تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جاگتے ہوئے نہیں ہوا، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ کس کا واقعہ ہے؟ خواب کا واقعہ ہے۔ اور کہتے ہیں خواب میں چلے گئے ہوں گے، خواب میں آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ معجزہ کے انکار کرنے والا ہے، وہ یہ تعویل کرتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مشرکین مکہ سے کہا میں راتوں رات اللہ کے پاس گیا ہوں، مسجد اقصی گیا، آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتیں کی، پھر گیا وہاں سے آیا، تو مکہ کے مشرکوں نے اعتراض کیا خواب میں آدمی جو کچھ دیکھتا ہے بیان کرتا ہے، کسی کو تعجب نہیں ہوتا، کوئی اشکال نہیں کرتا۔ خواب میں آپ امریکہ بھی جاتے ہو، آپ انگلینڈ بھی جاتے ہو، آپ بادشاہ بھی بنتے ہو، آپ غریب فقیر بھی بنتے ہو، آپ ایم این اے ایم پی اے بھی بن جاتے ہو، کوئی آپ پہ اشکال نہیں کرتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، ابو جہل اور اس کی کمپنی نے، مکہ کے مشرکوں نے اعتراض کیا ہم نہیں مانتے، اور سوالات کرنے لگے آپ گئے ہو تو بتاؤ نا مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کے مینار کتنے ہیں، مسجد اقصی میں صفیں کتنی تھی، ہاں جی مسجد اقصی میں واپس آتے ہوئے آپ کن کن لوگوں سے ملے ہیں، سوالات کیے۔ رسول اللہ پریشان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پردوں کو ہٹا دیا۔ یہ پردوں کو ہٹانا یہ بھی محمد الرسول اللہ کا معجزہ ہے۔ سامنے مسجد اقصی ہے، سامنے بیت المقدس ہے، وہ سوالات کر رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں، حضور بتا رہے ہیں۔ یہ جو اشکال کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور جاگتے ہوئے آپ کو معراج ہوا ہے۔ معجزات کے بارے میں ملحدین کا اور ایک طبقہ کا نظریہ یہ ہے وہ معجزات انبیاء کا انکار کرنے والے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں جتنے معجزات بیان ہوئے ہیں وہ اس کا اپنی طرف سے ایسا مطلب بیان کرتے ہیں جو عقل میں آ جائے، جو عقل میں۔ اور یاد رکھو معجزہ تو اس خرق عادت، خلاف عادت
کام کو کہتے ہیں جو فعل اللہ کا ہوتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، اس میں اسباب کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ وہ کام عقلاً ناممکن نہیں ہوتا، لیکن کمعقلوں کو وہ ناممکن نظر آ جاتا ہے، وگرنہ اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے، لیکن جو اللہ خالق ہے زمین کا، آسمان کا، سورج ستاروں کا، انسانوں کا، جنات کا، شجر و حجر کا، نباتات و جمادات کا، وہ جب خالق ہے وہ اپنی کائنات میں، اس نیچر میں، اس قانون میں اور اس فطرت میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ جس اللہ نے چاند کو وجود دیا وہ اس پہ قادر ہے کہ محمد الرسول اللہ اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ قادر ہے نہیں؟ وہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکے اور سمندر کے اندر راستے بن جائیں، اور جب فرعون کا لشکر داخل ہو جائے وہ اللہ قادر ہے اسے دوبارہ چلا کے اسے غرق کر دے۔ وہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دے۔ اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، یہ قانون ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، لیکن خلاف عادت پیغمبر صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، پہاڑ سے یا پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، اور گابن اونٹنی ہے، وہ آئی اور بڑی عجیب ہے، چلنے کا سٹائل بھی عام اونٹنیوں سے الگ ہے، کھانے پینے کا سٹائل بھی عام اونٹنیوں سے الگ ہے۔ جب جانوروں میں جاتی ہے سارے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر سے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے۔ عادت یہ ہے اونٹنی سے اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، خر کی عادت یہ ہے، خلافی عادت یہ ہے، نیچر کے خلاف یہ ہے، نیچر میں تبدیلی یہ ہے کہ پتھر سے پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کرے تو اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہے۔ ہاں میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے، انسان کے لیے ناممکن ہے۔ معجزہ کام تو اللہ کا ہوتا ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ظاہر پیغمبر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ ظاہر پیغمبر کے آج بھی سائنس پڑھنے والے طلباء اگر قرآن اور حدیث کی گہرائی سے وہ اسٹڈی نہیں کرتے، کسی اللہ والے کی قدموں میں بیٹھ کر اس سے علم نہیں حاصل کرتے، وہ بھی معجزات انبیاء کا انکار کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو کے جڑا کیسے ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے مانے؟ ہماری فلکیات کا، ہماری فزکس کا پڑھنے والا طالب علم کی عقل وہ تو نہیں مانتا چاند 2 ٹکڑے ہوا ہوگا، جبکہ حضور کے اشارے سے ہوا ہے۔ ہاں چاند بنانے والا اللہ ہے، پیغمبر کے اشارے سے اسے توڑوانے والا بھی اللہ ہے، پیغمبر کے اشارے سے جوڑنے والا بھی اللہ ہے، سمندر چلانے والا بھی اللہ ہے، سمندر کو روانی دینے والا بھی اللہ ہے، اور پانی کے قطرات کو آپس میں خاص ترتیب سے اس کے اجزاء کو جوڑنے والا بھی اللہ ہے، اور اسے منتشر کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے جو عقل سے ہر چیز کو سمجھتے ہیں، عقل پرست طبقہ سر سید احمد خان کی طرح، وہ معجزات انبیاء کرام کو نہیں مانتا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو تفرید کا شکار ہے، جب پیغمبر کے معجزات کو پڑھتا ہے، پیغمبر کی ان معجزات کا مطالعہ کرتا ہے یا سنتا ہے، تو پیغمبر کو بھی خدائی صفات دے دیتا ہے، وہ پیغمبر کو بھی الہ مان لیتا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ منبر پہ تشریف فرما تھے، موتا کے میدان میں غزوہ موتا لڑا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعفر شہید ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پھر فرمانے لگے عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو کے قطرے آپ کے رخساروں پہ بہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت خالد بن ولید نے اب جھنڈا لے لیا ہے۔ ہاں اللہ مسجد نبوی سے حضور کو معجزے کے طور پہ موتا کا میدان دکھا رہا ہے، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلاں شہید ہو گئے، فلاں نے جھنڈا اٹھایا، فلاں شہید ہو گئے، فلاں نے جھنڈا اٹھایا، فلاں شہید ہو گئے، فلاں نے جھنڈا اٹھایا۔ اب اللہ کے شیر کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا، اب فتح ملے گی جب
जब इस वाक़े को अकल परस्त नेचरी मुलहिद सर सैयद अहमद खान के मकतबा फिक्र वाला सुनता है, वो इनकार कर देता है। कहते अकल में आने वाली बात नहीं है कि मदीने से मूता के मैदान के दरमियान कितने पहाड़ हैं, कितना फासला है, इतने दूर पैगंबर कैसे देखता है। हाँ, जब अल्लाह दिखाए, इख्तियार अल्लाह का है, तो अल्लाह के लिए नामुमकिन है, हमारे लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए नामुमकिन है। दूसरी तरफ से नादान तबका जब इन वाक़यात को देखते हैं, वो पैगंबर को भी मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हाजिर नाजिर, आलिमुल गैब ये अकीदे गढ़ लेते। कहते देखो ना, हम कहते हजूर हर जगह हाजिर हैं, हर जगह नाजिर हैं, हर जगह देखते हैं। देखो मदीने से मूता का मैदान देखा। जाहिलों की नजर जब मौजज़े की हकीकत पे नहीं है तो पैगंबर को बढ़ा के खुदाई के मकाम पे फाइज कर दिया। ये मौजिज़ात में तफरीद है, और इफरात ये है कि मौजिज़ात का सिरे से इनकार कर दिया। एतिदाल और अहले सुन्नत वल जमात का सही मसलक और मुअक्कफ मौजज़े के बारे में यह है कि मौजज़ा उस फेल इलाही को कहते हैं, अल्लाह के उस फेल को कहते हैं जो पैगंबर के हाथ पे सादिर होता है, पैगंबर के हाथ से जाहिर होता है। उसमें असबाब को कोई दखल नहीं होता, इख्तियार अल्लाह का होता है, फेल अल्लाह का होता है, कुदरत अल्लाह की होती है। और ये मौजज़ा जाहिर इसलिए करता है ताकि उम्मत, ताकि इंसानियत पैगंबर को सच्चा मान ले कि वाकई बरहक नबी है, और दुनिया आजिज़ आ जाए कि हम नहीं कर सकते, ये कर सकता है, लिहाजा ये सच्चा नबी है।